نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. محترم و مکرم بزرگان دین اور عزیز نوجوانوں، گزشتہ کل ہماری اس مجلس کے تعلق سے چند اہم باتیں جو سمجھنے کے قابل تھی اور جس کا قرآن کریم کو سمجھنے سے پہلے جاننا اور اس کا علم رکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری اور مفید ہوا کرتا ہے. اس میں سے سب سے پہلی جو بات ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ مقصد تخلیق انسان کا کیا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس تخلیق کے ذریعے کیا چاہتے ہیں، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز ہمارے سامنے آئی تھی وہ عبادت، کہ عبادت کا معنی، عبادت کس کو کہا جاتا ہے، وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے پسندیدہ راستے ہیں اور کون سے ایسے راستے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اس کا علم ہمیں کس طریقے سے ہوگا. چنانچہ وہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ اپنے پسندیدہ طریقوں کو اور اپنے پسندیدہ چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو ہے دنیا کے اندر بھیجا اور ان کا سلسلہ شروع فرمایا. اس کے بعد جو آج اس مجلس کے اندر ہمارے سامنے جو باتیں آئے گی وہ ایک تو یہ کہ وحی کس کو کہتے ہیں، وحی کے معنی کیا ہے، اور وحی کی کتنی قسمیں ہیں، کس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر پورا کلام مجید نازل ہوا، اس کی کیا نوعیت تھی، اس کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا کیفیت ہوتی تھی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو وحی لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھیجتے تھے، تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا کیفیت ہوتی تھی. وہ ساری باتیں آج کی مجلس کے اندر ہمارے سامنے آئے گی. چنانچہ سب سے پہلی بات کہ وحی کس کو کہتے ہیں، کہ وحی کا معنی لغت کے اعتبار سے ہم دیکھنے جائیں گے، ڈکشنری کے اعتبار سے ہم دیکھنے جائیں گے تو وحی کا معنی ہے الاعلام بخفیۃ، کہ چپکے سے کسی کو کوئی بات کہنا، چھپے طریقے پر کسی کو کوئی بات کہنا، کہ اس کو لغوی اعتبار سے وحی کہتے ہیں. اور بعض لوگوں نے اس کے اندر سرعت کا معنی بھی لیا ہے کہ چپکے سے اور جلدی سے کسی کو کوئی بات بتلا دینا، اس طور پر کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس طریقے سے کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو لغت کے اعتبار سے وحی کہا جاتا ہے. اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں دنیا کے اندر بھیجی ہے اپنے نبیوں کے اوپر، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر زبور نازل ہوئی. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے سردار ہے، سید الانبیاء، کہ جو خاتم الانبیاء ہے، جن کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کہ ان کے اوپر آخری مقدس ترین کتاب قرآن پاک نازل ہوئی. ان سارے نبیوں کے اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں کہ جن کے اوپر کتبیں اور دوسرے صحائف نازل ہوئے، لیکن مشہور جو کتابیں ہیں وہ یہ 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف. تو ان ساری کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اوپر جو نازل کیا وہ وحی کے ذریعے کیا. اب وحی کی کیا شکلیں ہوا کرتی تھی اور اس کی کیا نوعیت ہوتی تھی اپنے پیغمبر اور اپنے نبی کے اوپر اتارنے کے لیے. چنانچہ مفسرین کرام نے
آپ अलैहिस्सलाम के ऊपर, और बुखारी शरीफ के अंदर शुरू ही में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत के अंदर तफसील से मौजूद है कि आप अलैहिस्सलाम के ऊपर जब कुरान करीम की पहली आयतों का नुज़ूल हुआ और वही की इब्तिदा हुई, तो उसका पूरा पस मंज़र हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत के अंदर जो है ज़िक्र किया गया है। सबसे पहले हमारे सामने ये बात तो ज़ाहिर हो गई कि वही किसको कहते हैं कि चुपके से किसी को कोई बात बतलाना इस तौर पर कि किसी दूसरे को पता न चले। अब इस्तिलाही एतबार से यानी हम शरीयत की रोशनी के अंदर हम वही को अगर जानना चाहेंगे तो इस तरीके से कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों, अपने ख़ास बंदों को और अपने चुनिंदा बंदों को यानी अंबिया किराम को और रसूल को जो है अपना पैगाम जिस तरीके से पहुँचाया उस तरीक़ों को वही कहते हैं। और वही की कितनी किस्में हैं? वही की अव्वलन 2 किस्में हैं। वही एक तो मतलू होती है और वही एक जो होती है वो गैर मतलू। मतलू यानी तला यतलू तिलावतन से यानी तिलावत करने वाली वही, जिसकी तिलावत की जाती हो, जैसे कुरान करीम ये एक वही है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ कलाम जिब्राइल अमीन के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ। ये जो कुरान करीम जो हमारे सामने है वो वही है अल्लाह ताला की, लेकिन ये वही है मतलू, जिसकी तिलावत की जाती है, जिसको हम जो है पढ़ते हैं और उसकी तिलावत बाकायदा की जाती है। और एक तो वही मतलू कहते हैं कि जिसके अल्फाज भी अल्लाह ताला के हों और जिसके मानी और मज़ामीन भी अल्लाह ताला की तरफ से हो। तो जिस वही के अल्फाज और उसके मानी और उसके मज़ामीन ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हो तो उस वही को कहते हैं वही मतलू। चुनांचे कुरान करीम जो हमारे सामने मौजूद है वो पूरा कुरान करीम जो है वही है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ कलाम है। अल्फाज भी अल्लाह तबारक व तआला के हैं। ये अल्फाज जो कुरान करीम के अंदर जो मौजूद हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, ये कोई आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से आपने ख़ुद निकाले हों ऐसा नहीं है, बल्कि ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात से निकला हुआ ये कलाम है। चुनांचे इसका अल्फाज भी अल्लाह तबारक व तआला के हुए और इसके अंदर जो मानी और उसके अंदर जो मफ़ाहिम और उसके अंदर जो मज़ामीन ज़िक्र किए गए हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से हैं। आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने अपने क़ल्ब अतहर के अंदर उसको जो है जमा किया और उसको जो है महफूज किया, उसके बाद सहाबा तक पहुँचाया। इसी तरीके से ताबीन तबे ताबीन यहाँ तक कि हम तक की कुरान करीम आज इस नुस्खे की शक्ल के अंदर हमारे सामने मौजूद है। खैर दूसरी जो किस्म है वही की वो है वही गैर मतलू, यानी जिसकी तिलावत न की जाती हो बाकायदा, जिस तरीके से कुरान की तिलावत की जाती है ऐसे उसकी तिलावत न की जाती हो। जैसे उसकी मिसाल अहादीस नबविया, अहादीस मुबारका जितनी भी हैं, आप अलैहिस्सलाम से मनकूल जितनी भी रिवायतें हैं और जितनी भी अहादीस हैं वो सब भी वही है, लेकिन वो वही ऐसी है कि जिसकी तिलावत आम तौर पर नहीं की जाती जिस तरीके से कुरान करीम की तिलावत की जाती है। तो वही गैर मतलू का माना क्या हुआ कि जिसके अल्फाज तो आप अलैहिस्सलाम के हों, अल्फाज आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकले हुए हों, लेकिन उन मज़ामीन और उन मफ़ाहिम को अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर के ऊपर उसको इल्का किया था। यानी अल्लाह ताला ने उन मज़ामीन को और उन बातों को नबी करीम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर के ऊपर इल्का फरमाया था। उनको अल्लाह ताला ने उनके दिल में उन बातों को जो है बिठाया था, उन बातों को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से डाला था। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपने अल्फाज में सहाबा के सामने उसको बयान किया, कभी तो अल्फाज की शक्ल में बयान किया और कभी अफ़आल की शक्ल में बयान किया, यानी कभी कहकर बतलाया और कभी जो है करके बतलाया और कभी दोनों शक्लों में सहाबा के सामने उसको पेश किया। यानी अल्लाह की तरफ से जो बातें आप अलैहिस्सलाम के दिल में जो आती थी, अल्लाह की तरफ से इल्का की जाती थी, डाली जाती थी, तो उसको सहाबा के सामने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी तो अल्फाज के ज़रिए जो है पेश किया और उनको समझाया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें हैं, अल्लाह ताला इन चीज़ों को पसंद करता है, अल्लाह इन चीज़ों को नापसंद करता है, अल्लाह ताला की ये अहकामात हैं, अल्लाह के ये हक़ हमारे ऊपर आयद होते हैं, हमें उसको जो है बजा लाने की ज़रूरत है। कभी तो अपने अल्फाज में समझाते थे और कभी अमल करके बतलाते थे और कभी अल्फाज और अफ़आल दोनों के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम सहाबा के सामने उन इल्का की हुई बातों को सहाबा को समझाते थे। चुनांचे ये
وحی غیر متلو ہوئی، یعنی جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، جیسے عام طور پر احادیث کی جو کتابیں ہیں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ عام گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے ہیں، احادیث نبویہ کو جو ہے تلاوت کرنے کا معمول نہیں ہے۔ اگرچہ اسلاف کے اندر بھی جو ہے بعض لوگوں کا یہ معمول کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں صبح شام، ہر پارے اور ہر جو ہے رکوع کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے 30 پاروں کو مکمل کرنے کا جو ہمارے یہاں رواج ہے اور جو عام طور پر ہم تلاوت کے جو پابند ہیں، تو اسی طریقے سے اسلاف میں بعض سلف ایسے گزرے ہیں کہ جو احادیث نبویہ کا بھی اسی طریقے سے جو ہے مطالعہ کیا کرتے تھے اور اس کی تلاوت کیا کرتے تھے برکت کے طور پر، برکت کے حصول کے طور پر۔ اگر ہم بھی اگر کوئی کرنا چاہے اور اچھی طریقے سے عربی زبان جاننے والا ہو، عربی پڑھنے والا ہو، عربی سمجھنے والا ہو، تو وہ بھی احادیث نبویہ کی جو ہے اس طریقے سے تلاوت کر سکتا ہے جس طریقے سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ خیر، یہ ہوئی وحی کی تعریف اور اس کی اقسام، اور اس کی کیا کیا جو ہے قسمیں ہو سکتی تھی وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے سامنے جو آئے گی وہ یہ ہے کہ نزول کتاب کس طریقے سے ہوا، قرآن کریم آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو نازل ہوا اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور اس کی کیا نوعیت ہوتی تھی، اور سب سے پہلے جو وحی اتری تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اس کی کیا کیفیت، اس کا پس منظر کیا تھا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ سب سے پہلے سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی، وہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سچے خوابوں کے ذریعے ابتدا ہوئی، یعنی 6 ماہ ایسے گزرے کہ جن 6 ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب دکھائے جاتے تھے، اور ایسے خواب دکھائے جاتے تھے کہ جو صبح ہوتے ہی ہو بہو جو خواب میں انہوں نے دیکھا ہوا تھا وہ صبح ہوتے ہی وہ جو ہے حقیقی شکل کے اندر جو ہے نمودار ہو جاتے تھے، اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 6 ماہ ایسے گزرے کہ جو دوسرے دن صبح کے اندر کفلا کی صبح، یعنی صبح کی جو روشنی ہوتی ہے، جس طریقے سے صبح روشن ہوتی ہے اس کے اندر صاف شفافی ہوتی ہے، ویسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب دوسرے دن صبح کے اندر ہو بہو جو ہے نظر آ جاتے تھے اور اس حقائق کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ تو ایسے 6 ماہ گزرے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب یہ وحی ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو احکامات پہنچانے کا یہ ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ تو انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی کی ابتدا ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے نہیں ہوئی، بلکہ پہلے ان کو سچے خواب دکھائے گئے۔ سچے خواب ایسے دکھائے گئے کہ دوسرے دن جو ہے وہ صاف اسی طریقے سے ظاہر ہو جاتے تھے جس طریقے سے انہوں نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ تنہائی پسندیدگی اور تنہائی جو ہے گزینی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ڈالا گیا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر تنہا رہنا اور یکسو ہو کر رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل پر ڈال دیا گیا، چنانچہ تنہائی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ یہ ساری باتیں جو تھی وہ 40 سال کی عمر سے پہلے کی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر چونکہ اب اللہ تعالیٰ کو آپ کو نبی بنانا تھا اور وحی کی ابتدا کروانی تھی اور لوگوں کے درمیان اپنے احکامات پہنچانے کی دعوت جو ہے دینا شروع کروانا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے عبادت کا جو ہے عادی بنایا گیا اور ان کے دل کے اندر تنہائی گزینی اور تنہائی پسندیدگی جو ہے ڈال دی گئی۔ چنانچہ تنہائی کو اختیار کرنے کے لیے اور خلوت گزینی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غار حرا کا جو ہے انتخاب فرمایا۔ غار حرا جو آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر بائیں ہاتھ کے اوپر جبل نور واقع ہے، آج بھی وہ پہاڑ وہاں واقع ہے جبل نور کے نام سے، اس کے چوٹی کے اوپر اور اس کے اوپر جو ہے یہ غار واقع ہے جس کو ہم جانتے ہیں غار حرا کے نام سے۔ یہ ہم نے نام بارہا سنا ہے کہ جہاں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی ابتدا ہوئی اور وحی کی جو ہے پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خلوت گزینی کے لیے اور تنہائی پسندگی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے غار حرا میں جو ہے انہوں نے پابند بنا لیا اور وہاں جانے کے وہ عادی ہو گئے۔ چنانچہ وہ اکیلے اپنے گھر سے جو ہے چند دنوں کا توشہ لے کر وہاں اس غار کے اوپر چلے جاتے تھے اور وہاں تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شراح حدیث نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ جو غار حرا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کے لیے جو جاتے تھے اور خلوت گزینی کیا کرتے تھے، اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کے لیے جو وہاں جاتے تھے، اسی غار کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دادا تھے خواجہ عبد المطلب کہ وہ بھی اسی غار کے اندر خلوت گزینی کے لیے جایا کرتے تھے۔ شراح حدیث نے یہاں ان کے دادا کے حوالے سے کہ وہ بھی جو عبادت اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے تھے اسی غار میں آ کر کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے بعد ان کے پوتے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی عبادت کے لیے اس جگہ کو جو ہے منتخب فرمایا جس کو ہم غار حرا سے تعبیر کرتے ہیں۔ غار حرا جس کو کہا جاتا ہے غار حرا کہ وہ ایک کمرے جتنی ایک جگہ ہے اور ایک آدمی آسانی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اور اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اتنی وہاں جگہ ہے۔ اور وہاں ایک سوراخ بھی ہے کہ جس سوراخ سے ڈائریکٹ کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، لیکن چونکہ آج کل وہاں عمارتیں زیادہ بن چکی ہے اور وہاں جو ہے بلڈنگیں اور ہوٹلز زیادہ بن چکی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ بات نہیں رہی کہ وہاں سے کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چند دنوں کا توشہ لے کر اس غار کے اندر چلے جاتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں سے واپس ملاقات کا جو ہے جذبہ پیدا ہوتا تھا اور شوق پیدا ہوتا تھا، ملاقات کا دل چاہتا تھا، تو وہ وہاں سے اتر کر اس غار سے اتر کر اپنے گھر تشریف لے جاتے اور واپس چند دنوں کا توشہ لے کر اسی غار کے اندر واپس آ جاتے۔ اس طریقے سے جو ہے ان کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس غار کے اندر نمودار ہوئے۔ اسی دوران کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا غار حرا میں جانے کا، آپ وہاں جا کر عبادت کرتے تھے، تو چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ جبرائیل امین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے نمودار ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی کسی فرشتے کے ساتھ اب تک واسطہ نہیں پڑا تھا، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے گھبرا گئے اور تھوڑے سے جو ہے وحشت میں آ گئے، اپنے آپ پر خوف محسوس کیا کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ جبرائیل امین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ امی تھے، انہوں نے پڑھنا نہیں سیکھا تھا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے جواب میں کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل امین نے واپس دوبارہ جو ہے ان کو کہا اقرأ، پڑھیے، تو وہ نہیں پڑھ سکے، انہوں نے اسی طریقے سے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل امین نے اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور اس زور سے بھینچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے میری طاقت جواب دے گئی اور میں برداشت سے باہر تھا، اس زور سے اس فرشتے نے جو ہے مجھے بھینچا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد جب جبرائیل امین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا، اس کے بعد تیسری مرتبہ کہا اقرأ، پڑھیے۔ اس کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد دوبارہ جبرائیل امین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو اس زور سے بھینچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری طاقت جواب دے گئی تھی، اس وقت اپنی طاقت سے جو ہے باہر تھا، اس شدت کے ساتھ جو ہے مجھے جبرائیل امین نے جو ہے بھینچا تھا، اپنے سینے سے لگایا تھا۔ چنانچہ اتنی تکلیف اور مشقت کے بعد جو ہے جب جبرائیل امین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ چھوڑا اور پھر کہا، چوتھی مرتبہ کہا اقرأ، پڑھیے، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اقرأ کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی اور وہ ان کے قلب اطہر کے اندر جو ہے محفوظ ہو گئی۔ جو ہم سورہ اقرأ پڑھتے ہیں اس کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کے ذریعے نازل ہوئی۔ تو اتنی مشقت اور اتنی شدت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وحی آتی تھی اور وہ اس وحی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قلب اطہر کے اندر جو ہے اس کو محفوظ رکھتے تھے۔
چنانچہ جب پہلی مرتبہ وہ پانچ آیتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پہلی مرتبہ ان کا ملاقات ہوئی تھی فرشتے کے ساتھ، وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، بہت ڈر گئے تھے، اور جو ہے ان کی طاقت جواب دے گئی تھی۔ چنانچہ وہ اس غار سے نکل کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ جب اپنے گھر کو پہنچے تو گھر پہنچتے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ان کی بیوی تھی سب سے پہلے، جو ہماری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں موجود تھی، تو ان کے سامنے سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا زملونی زملونی، کہ تم جو ہے مجھے چادر اوڑھاؤ چادر اوڑھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے گھر میں پہنچتے ہی فوراً جو ہے چادر مانگی اور اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ تم مجھے جلدی سے چادر اوڑھاؤ۔ اس طریقے سے گھبراہٹ کی شکل کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تم اتنے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، اور کیا بات پیش آ گئی، کون سی نئی بات پیش آئی؟ تو چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں کچھ اطمینان سا ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں سے گھبراہٹ کچھ کم ہوئی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا قصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے جو ہے بیان کیا، اور ان کے سامنے یہ سارا قصہ سنایا، کس طریقے سے میرے اوپر وحی آئی اور کس طریقے سے جبرائیل امین نے جو ہے میرے قلب اطہر کے اوپر ان 5 آیتوں کو جو ہے محفوظ کیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سارا یہ قصہ سنا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لقد خشیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے میری جان کے اوپر خطرہ لاحق ہے، لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے میری جان کے اوپر خطرہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جملہ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ اس کی تفسیر کے بارے میں شرح حدیث نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں۔ اس میں سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو بات بتلائی ہے وہ بہت واضح اور عمدہ بات ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ تحقیق کہ مجھے اپنی جان کے اوپر خطرہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ظاہر ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری لاحق کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری جو ہے ان کو سپرد کی گئی کہ اب ان کے اوپر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے احکامات کو اتارتے رہیں گے اور ان کے اوپر وحی بھیجتے رہیں گے، اور ان کو مکلف بنایا کہ تم دیگر بندوں تک، میرے دیگر جو ہے جتنے بھی بندے آنے والے ہیں اور مکہ مکرمہ سے لے کر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی میرے بندے ان تک تمہیں یہ بات پہنچانی ہے جو میں آپ کے اوپر نازل کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے تو جو ہے اس کے اوپر تھوڑی گھبراہٹ اور وہ ڈر جاتا ہے کہ کیا یہ ذمہ داری مجھ سے کما حقہ ادا ہوگی یا نہیں۔ جہاں ایک طرف جس آدمی کے اوپر ذمہ داری آتی ہے تو اس کے لیے بڑی جو ہے عظیم بات ہے، اور اس کے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے اور اس کے عالی مرتبت ہونے کی نشانی ہے، لیکن دوسری طرف اس کی ذمہ داری آنے کے بعد اس کے اوپر ایک گھبراہٹ اور ایک ٹینشن اور ایک ڈر رہتا ہے کہ کیا یہ ذمہ داری مجھ سے کما حقہ ادا ہوگی بھی یا نہیں۔ اور یہ ذمہ داری دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، تو شاید اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے جان کے اوپر خطرہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر عائد کی گئی ہے کہ ان اللہ کے احکامات کو میرے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کے دیگر بندوں تک پہنچاؤں، تو کیا میں یہ ذمہ داری کما حقہ ادا کر سکوں گا یا نہیں؟ تو یہ خوف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے لاحق تھا، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا۔ اس کے جواب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو جو ہے تسلی دلاتے ہوئے کہا کہ واللہ کہ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ تو ایسی ہستی ہے اور آپ تو ایسی ذات ہے کہ جو بوجھدار مقروضوں کے قرض کو ادا کرتے ہیں، اور جو کماتے نہیں ہیں ان کو آپ کما کر کھلاتے ہیں، اور جن کے گھر بار نہیں ہے آپ ان کے لیے گھر فراہم کرتے ہیں، اور جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے، آپ ان کے مددگار ہیں، آپ ان کے حامی ہیں۔
آپ تو جو ہے سارے لوگوں کا جو ہے بوجھ اٹھانے والے ہیں اور آپ اس طریقے سے نا امید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے اندر جو ہے صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں، آپ جو مقروض بوجھدار ہے ان کے قرضوں کو ادا کر کے ان کے بوجھ کو آپ ہلکا کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی کے طور پر ان الفاظ کو جو ہے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ انک لتصل الرحم، کہ آپ تو رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ رشتہ داریوں کے حقوق کو بیان کر کے ان کو جوڑنے والے ہیں، اور وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جو آدمی دنیا کے اندر رہ کر اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کے درمیان میل جول قائم کرواتا ہے اور لوگوں کے درمیان صلح کا کام کرواتا ہے اور صلہ رحمی کو جو ہے اپناتا ہے اور جو ہے مددگاروں کی مدد کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اور حالات ان کے اوپر سوار ہوتے ہیں ان کے حالات کو دور کرتے ہیں، ان کے اوپر سے مصائب کو ہٹاتا ہے، اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہلاک اور اس کو کبھی برباد نہیں کریں گے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کے طور پر یہ الفاظ کہے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں کچھ جو ہے انبساط آیا اور کچھ اطمینان سا طاری ہوا، تو یہ پہلی وحی تھی اور اس کی ایک کیفیت تھی جو بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے اندر تفصیل سے یہ پورا قصہ موجود ہے۔ اس کے بعد کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا اس کے بارے میں اہل سیر کے یہاں اختلاف ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا جو قول ہے وہ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جو وحی کی ابتدا کا جو یہ قصہ ہے، جو غار حرا کا جو قصہ ہے، جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 5 آیتوں کو لے کر آئے تھے، یہ واقعہ کب کا ہے تو اس کی تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ پہلا قول علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول پیر کے دن یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے 40 سال اور 1 دن ہو چکی ہے، تو 40 سال اور 1 دن کے بعد وحی کی گویا ابتدا ہوئی۔ اور اس کے اندر دوسرا جو قول ہے وہ دوسرا قول محمد ابن اسحاق کا ہے جو امام المغازی کہلاتے ہیں، جو تاریخ اور اس کے بڑے واقف اور اس کے امام کہلاتے ہیں۔ ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ 17 رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو پیر کا دن تھا اور اس وقت یہ جو ہے پہلی وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ چنانچہ دونوں اس بات پر تو متفق ہیں کہ پیر کا دن تھا یعنی سوموار کا دن تھا، لیکن تاریخ کے سلسلے میں دونوں کا اختلاف ہے۔ پہلے قول میں 8 ربیع الاول اور دوسرے قول کے اعتبار سے 17 رمضان مبارک۔ تو دوسرے قول کو جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس دوسرے قول کو اختیار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 17 رمضان مبارک پیر کے دن جو ہے یہ پہلا وحی والا قصہ جو ہے رونما ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ چنانچہ وحی کی ابتدا بھی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان مبارک کے اندر اور وہ بھی جو ہے لیلۃ القدر اور شب قدر کے اندر ہوئی تھی۔ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ شب قدر جو تعین کے طور پر ہم اس کو قرار دیتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے، وہ کوئی تعین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ 17 رمضان مبارک کے اندر جو ہے شب قدر ہونا یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول روایتیں ہیں شب قدر کے سلسلے میں، اس میں ایک روایت 17 رمضان مبارک کی بھی ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے وحی کی ابتدا رمضان مبارک کے اندر شب قدر کے اندر ہونا یہ ثابت ہوا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کا نزول ہوا وہ قرآن کا نزول 2 طریقے سے ہوا۔ انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے آئندہ ان باتوں کو کہ قرآن کے 2 نزول ہوئے ہیں، ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ دوسرا نزول ہے۔ اس سے پہلے ایک نزول کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو یک بارگی جو ہے بیت العزت یعنی بیت المعمور جو فرشتوں کا جو کعبۃ اللہ ہے، ہمارا جو کعبہ ہے، اسی کے بالکل محاذ کے اندر اوپر آسمان کے اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے، تو اس کعبے کو کہتے ہیں بیت العزت بیت المعمور، کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پورا قرآن یکبارگی سب سے پہلے رمضان مبارک کے اندر شب قدر کے اندر اس بیت المعمور بیت العزت کے اوپر جو ہے نازل کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دوسرا نزول وقتاً فوقتاً موقع بموقع ہوتا رہا۔ انشاءاللہ
آئندہ باتوں کو آئندہ کل کی مجلس کے اندر ہم سنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.